دعا کرو اللہ علم عطا کرے تو اس کی سمجھ بھی عطا کرے. سمجھ آئی ہے بات؟ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں پکارنا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یا کہہ کے کس کو پکارا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارو. میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہے، تو اللہ کس سے دور ہے؟ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو تم کہتے ہو یا کہہ کے اس کو پکاریں جو دور ہے، تو پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو. گھبرائے، مشکل میں پڑے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے بات. کہنے لگے جس کی توجہ نہ ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی توجہ کس پر نہیں ہے؟ اب ان کو اس کا بھی جواب نہ آیا کہ یہ کہیں گے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کا مسئلہ آ جائے گا، ایمان جائے گا. تو کہنے لگے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے، دور کا مسئلہ بھی نہیں، توجہ کا مسئلہ بھی نہیں، جس کی توجہ رحمت کے لیے چاہیے ہو، کہ رحمت کے لیے کہ وہ توجہ کرے رحمت کے ساتھ. تو میں نے کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی. بات یہ ہے کہ یا کہہ کے پکارنا ہے مہربانی کے لیے، تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو. تم نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ رحمت کے لیے پکارنا ہے، تو جس کی ذات سراپا رحمت ہے اس کو یا کہہ کے کیوں نہ پکارا جائے. یہ ایک جواب ہے. حالانکہ لفظ یا کا مسئلہ اگر اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارا جائے تو کوئی غلط نہیں. آپ کی زبان تو اردو ہے نا، آپ یا کی جگہ اے کہتے ہیں، انگلش والے او کہتے ہیں، اے بھائی، تو یا اس کا عربی ترجمہ کریں یا اخ. قبرستان میں جا کے پکار رہے ہیں السلام علیکم، یا پکار رہے ہیں آپ، تو اگر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو ادھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ یا کہہ کے پکارنا کوئی غلط بات، یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبے ہیں. دعا کرو اللہ ان کی صفائی کر دے. جہاں صفائی ہو وہاں بہت اچھا لگتا ہے، گند کسی کو بھی اچھا لگتا. اللہ تعالی ہم سب کے ارد گرد اندر باہر صفائی کر دے. سنیں، توجہ چاہتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ابھی تک میں ٹیلی ویژن کے انداز میں ہوں، ابھی اپنے انداز میں نہیں آیا ہوں. توجہ. وما، واو کا ترجمہ اور، ما نہیں، ارسلنا کا بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت اس کا ترجمہ آپ مہربانی کر لیں، مرسی کر لیں، یا جو بھی، للعالمین واسطے تمام جہانوں کے. اب با محاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے لفظی ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے. اردو میں با محاورہ آسان ترجمہ یہ کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سمجھ آ گئی؟ اللہ عربی کا لفظ ہے، اس سے پہلے ماں ہے، واو کے بعد ماں کا لفظ. ماں کے لفظ کو انگلش میں کہیں نو، نافیہ ہے نا. اللہ اس کو انگلش میں بٹ کہیں. نو کے بعد بٹ آ جائے تو ایکسپشن ہو جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کے انکار کے بعد مگر آ جائے تو پہلا جملہ ختم، آگے والی بات مانی جائے گی. پہلے کہا اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. پتا کیا چلا؟ میرے رب تعالی نے بتا دیا میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اسے میں نے بھیجا ہے، تم میں بھیجا ہے، مگر کیسا بھیجا ہے؟ تم تو اپنے لیے بھی پورے نہیں ہو، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے. یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، یہ ایک ہے، مگر اردو بولنے والا اس کو پکارے گا.
وہ پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، پشتو بولنے والا، پٹوہاری بولنے والا نہیں، دنیا کی زبانیں ختم ہو جائیں گی، تم تو کیا فرشتے اس کو پکاریں گے، جن اس کو پکاریں گے، حوریں اس کو پکاریں گی، یہ تم سب کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، تم تو خود پر مہربانی نہیں کرتے، یہ تمام جہانوں پر مہربانی کرے گا۔ اور سنیں، قرآن کھولیے، کھولا کیجئے، اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اسے پڑھا کیجئے۔ جھوٹی خبروں کا اخبار بڑے شوق سے آپ پڑھتے ہیں، یہ سچی خبروں والا قرآن ہے۔ اخبار خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، نہار منہ پڑھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل ہو گیا، لوٹا گیا، کلیجے میں جا کے نہار منہ، پنجابی کہندے نے نیرنے اندر، خالی پیٹ جا کر آپ کے اندر وہ خبریں لگتی ہیں، صبح صبح موڈ خراب، آپ صبح صبح رب کا کلام پڑھیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ صبح صبح ان کے گھر سے قرآن سے ابتدا ہوتی تھی، سارا دن اچھا گزرتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ امریکہ کوئی چیز نہیں، برطانیہ کوئی چیز نہیں، بس انتظار ہمیں ہے تو اپنے ایمان میں کامل ہونے کا ہے۔ جس دن آپ سچے مسلمان ہو گئے وہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ بس انتظار اس بات کا ہے کہ ایک مومن کب سچا مومن بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، دیکھیں اللہ بھی یا کہہ کے پکار رہا، یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام انسان اول، جن کو اللہ نے اپنے بے مثل ہاتھوں سے، صرف ہاتھ نہیں کہہ رہا، ساتھ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، ہم تصور ان کا کر سکتے نہیں کہ اس میں انگلیاں ہوں گی یا اس میں ہتھیلی ہوگی، پشت ہوگی، ایسا تصور کر سکتے؟ کیونکہ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، کہنا چاہیے دستے قدرت، مگر ہر ایک کو سمجھ آ جائے بات، بے مثل ہاتھوں سے بنایا۔ ذرا اپنے ہاتھ کو دیکھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ادھر دیکھ لیجئے، یوں نہیں ہاتھ دکھا رہا ناراض ہو جائیں، یوں دکھا رہا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ انگلیوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اے انسان ان انگلیوں سے کیا پکڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ لیا کر۔ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اور سنیں، توجہ کریں، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بے مثل ہاتھوں سے بناتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ان کو اور ان کی بیوی کو فرماتا ہے جنت میں رہو، مگر ان کا نام لے کر یاد فرما رہا۔ انسان اول، ان سے نسل انسانی چلی، آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ مجھے اس ہجوم میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا نام بتائے گا؟ سارے چپ، کتنی کمزور بات ہے، یہی تو ہمارا رونا۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ جی اولمپکس میں کون سی ٹیم زیادہ جیتی تو 2-4 بتا دیں گے، کمزوری ہے نا ہماری۔ حضرت نوح کثرت سے نوحہ کرتے تھے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا، ان کا نام تھا عبد الغفار۔ عبرانی زبان میں ان کا نام تھا یوشکر۔ سب نبیوں میں ظاہری طور پر سب سے زیادہ عمر پائی ہے، تقریباً 1600 برس۔ کتنی عمر پائی ہے؟ تقریباً، کچھ لوگوں نے 1450 سال لکھی، کچھ نے 1600 برس، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ قرآن میں پوری سورہ نوح موجود ہے، پڑھ لیجئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل چلتی رہی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سارے کے سارے ختم، صرف جو ایمان والے تھے 80 افراد وہ بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کے پھر ان سے نسل انسانی چلی، ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ ان تینوں کی اولاد آج دنیا میں ہے، یہ عرب سامیون نسل ہے۔
وہ افریقہ والے حامی اور باقی دوسرے یہ یافس کی اولاد ہیں، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، اللہ ان کو بھی یا کہہ کے پکارتا ہے، قیلا یا نوح اہبط، ان کا نام بھی یا کہہ کے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، کہیے گا کتنا پیارا لقب ہے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، پیارے دوست کو، اللہ کا پیارا دوست، کتنی شان ہے، کیسا مقام۔ ابو الانبیاء لقب ہے، نبیوں کے باپ، خود نبی، ان کے دو بیٹے نبی ہوئے، ان کے بیٹے زیادہ تھے مگر دو بیٹے نبی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، اس لیے ان کا لقب ابو الانبیاء، یہ بنی اسرائیل میں سب انہی کی اولاد ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ان کا نام بھی یا لے کے ان کے نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اللہ نے فرمایا یا نہیں؟ اونچی پورا قرآن کھولو، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، آیتیں گننے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں 6616 ہیں۔ آپ کہیں گے ایک قرآن میں اختلاف کیوں؟ تو وہ بھی سمجھا دوں کہ بعض لوگوں نے کہیں وقف مانا اور کہیں وقف، کسی نے کہا یہاں اسٹاپ ہے، کسی نے کہا یہاں اسٹاپ نہیں، یہ صرف اس کا اختلاف ہے، حرف اور لفظ میں کوئی کمی، یہ گننے میں ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنا کہ حضور نے کسی آیت کو ملا کے پڑھ لیا، انہوں نے وہاں آیت نہیں لگائی۔ جنہوں نے کہا نہیں یہاں آیت ہے مگر نبی نے ملا دیا، انہوں نے آیت شمار کر لی۔ تو یہ آیت کے نمبروں میں جو اختلاف ہے، یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیتیں کم یا زیادہ ہیں، صرف اسٹاپ کی بات کہ کہاں وقف ہے اور کہاں وقف نہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں ذہن میں کبھی شبہ نہ آ جائے۔ پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ 30 پارے پڑھ لیجئے، مجھے قرآن میں کہیں یا محمد دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرے نبی کا نام لے کر کہیں پکارا؟ اونچی، کیا میرا نبی اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ کے بندے نہیں؟ اللہ نام لے کے نہیں پکار رہا؟ اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، اللہ کو کوئی معذوری نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، مگر وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارتا۔ یہ میری اور تمہاری تعلیم ہے۔ اللہ گویا کیا فرماتا ہے؟ جب میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکار رہا تو بندوں سمجھ لینا یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، ان کو جب پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا، یاسین کہہ کے پکارنا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارنا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارنا، اور جان لینا کہ یہ بندے ضرور ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے؟ اونچی بولنے پہ کوئی ٹیکس ہے؟ ذرا جواب آ جائے۔ بیٹا بنایا کیوں؟ کہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب کہنے کی وجہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا، باپ نے خود ہی کہہ دیا تھا میرا غلام ہے کسی وجہ سے، لیکن ان کا اصل نام شیبۃ الحمد۔ ان کا پوتا بنایا تاکہ نبی کو کوئی خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا۔ توجہ ہے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت حلیمہ سے دودھ پلوایا تاکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت قاسم،
حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم کا باپ بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا سن رہے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کا شوہر بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا. اور معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا تاکہ کوئی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ رحمت للعالمین ہیں. وہ کیسے رحمت ہیں، وہ کیسے شان والے ہیں. میں نے کہا نا میں اس مضمون کو پھیلاؤں بہت طویل ہو جائے گا. آئیے آپ کو 2-3 باتیں سمجھاتا ہوں. قرآن پڑھیے. ابھی آپ نے یہ دیکھا اور سنیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا. ٹھیک ہے. وَأَخَاهُمْ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف انہی کی برادری کے حضرت صالح علیہ السلام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف کون آئے؟ ان کے برادری کے حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس نبی کو کس کی طرف بھیجا. حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوں. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی قوم کا ذکر نہیں، زمانے کا ذکر نہیں، علاقے کا ذکر نہیں. حضور خود فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. فرمایا اعلان کر دو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب ذرا نتیجہ نکالیے. یہ واہ ہے، یہ فیکٹری کا نام نہیں لیا میں نے کہا یہ، اور آپ تو واہ واہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ارد گرد کے علاقوں کے نام اگر پورے پاکستان کے گناؤں تو صبح ہو جائے، نام پورے نہ ہوں. پاکستان ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، برطانیہ، امریکہ، افریقہ، کتنے ملک ہیں. وہاں پر مٹی کے ذرے شمار کر سکتے؟ چلے وہاں کے نہیں، یہاں پر جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے شمار کر دیں. کر سکتے ہیں؟ یہاں عالمین کا ذکر ہے. عالمین ما سوا اللہ کو کہتے ہیں. جو اللہ کے سوا ہیں وہ عالمین. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے یا نہیں؟ وہاں بھی العالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں بھی العالمین وہاں بھی العالمین. تو پیغام کیا مل گیا کہ ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالی رب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دیجئے اس پوری کائنات کا کوئی ایک ذرہ رب تعالی کی ربوبیت سے خالی نہیں تو میرے نبی کی رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں ہے. توجہ، بڑی نازک بات. یہ گلاس العالمین میں ہے یا نہیں؟ اونچی. یہ گھاس کا تنکا العالمین میں ہے یا نہیں؟ بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کے ذہن حاضر ہوئے آسانی سے سمجھ لیں گے. ذہن حاضر کیجئے، دل روشن کیجئے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے کہ العالمین کے لیے ان کا رحمت ہونا جہت رسالت سے، رسول ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے رسول ہیں. یہ اس گلاس کو پتا ہے یا نہیں کہ وہ میرے رسول ہیں؟
اونچی؟ اگر آپ کہیں نہیں تو پھر آپ کا وہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ العالمین کی آپ کی بات آپ کو ثابت کرنا مشکل، جب اس گلاس کو پتا ہے، اس تنکے کو پتا ہے، اس لکڑی کو پتا ہے کہ وہ میرے رسول ہے، تو اب مجھے بتاؤ میرے رسول کو کس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، انہوں نے نبی کو جانا ہی نہیں۔ ارے نبی تو وہ ہے جو العالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، تو اب مان لیجئے کائنات کے ایک ایک ذرے کی میرے نبی کو خبر ہے، اور ان کو اس خبر کا پوری طرح حامل، مظہر اور عالم بنانے والا میرا رب تعالی ہے۔ علم مصطفیٰ میرا موضوع نہیں، اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ ان کے علم کی شان بیان کر سکوں۔ ہم تو ان کا نام لے کر علامہ کہلاتے ہیں، ان کے علم کی شان کون بیان کرے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آسان سی بات سمجھائی ہے، بڑی آسان، کہ تنکے کو خبر ہے کہ وہ میرے رسول، اور رسول کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت حلیمہ سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں، سواری جانتی ہے مجھ پہ کون بیٹھا، خود سوار کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت خضر کو آپ نے نام سنا ہوگا، بلیا ان کا نام، خضر ان کا لقب ہے، بلیا بن ملکان۔ بخاری شریف کا حاشیہ دیکھ لینا، پوری تفصیل لکھی ہے ان کے بارے میں۔ وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگوں کا یہی کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے غلام ہیں وہ، میرے نبی کے، وہ بیٹھیں جگہ ہری ہو جائے، ان سے مردہ زمین کو زندگی مل جائے۔ ذرا سوچو رسول اعظم کی کتنی شان ہوگی، ذرا اندازہ کرو۔ یہ ذہنوں کو بند نہ کرو، اگر کچھ روشنی چاہیے تو کھولو اور مانگو، اور مانگ کے کہو کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ دونوں جھلکیاں دکھانی ہے نا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ توجہ، یہ بیٹھے ہوئے اتنے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، مجھے پتا ہے کہ واہ میں ماشاءاللہ لٹریسی کی ریشو 100% بتائی جاتی ہے، کہ یہاں پر ان پڑھ کوئی اکا دکا ہی ہوگا، سارے پڑھے لکھے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو کس سے دیتے ہیں؟ ہاتھ سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ سے دیتے ہیں۔ ارے اس عاشق مصطفیٰ کا ہی کلام سمجھ لو، نبی کی شان تو بہت بلند ہے، ہم تو ان علماء کو نہیں سمجھ پائے یہ کس مقام کے تھے۔ ذرا اندازہ کرو، ذرا توجہ کرو، غور کرو۔ وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ اونچی؟ دیتے ہاتھ سے، منہ چاہیے۔ اے اعلیٰ حضرت یہ بات کیا ہے؟ حدیث کھولو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو، سونیا کولو مانگو۔ پنجابی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سونیا کولو، جو اچھے چہرے والے ہوں ان سے مانگو۔ آپ بھی کہتے ہیں نا اے منہ، منہ والا کہہ دیتے ہیں نا، یہ منہ اور مسحور کی دال کہہ دیتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے بات بڑی پتے کی ہے، منہ ہونا چاہیے۔ پوچھو صحابہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں غم ہوتے تھے،
ہمیں پریشانی ہوتی تھی، ہم روتے روتے آتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے۔ اللہ نے اتنا ہی پیارا بنایا تھا۔ ابھی لوری کی بات ہو رہی تھی نا، یہ لوری جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام تھا حکیم احمد حسین امجد حیدرآبادی۔ ان کے 5 شعر ہیں، باقی سارے شعر والد صاحب کے لکھے ہوئے ہیں، وہ خود انہوں نے پڑھی بھی بڑی پیاری، اس میں کا ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول۔ اب اس شعر کو سمجھنا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں دوسرے انداز پہ، اب ذرا ٹی وی سے باہر نکلیں آپ لوگ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، لوگ دیکھنے آتے ہیں، لوگ عورتیں خاص طور پر، اور جب دیکھتی ہیں چپ رہتی عورت، اور چپ رہ جائے۔ بڑا مشہور لطیفہ ہے، اس لطیفے کو اگر آپ سمجھ لیں تو بڑی بات ہے۔ بڑا مشہور، کسی نے کہا ایسا لطیفہ سناؤ کہ ایسا لطیفہ ہو جس کو جھٹلا نہ سکے کوئی۔ اس نے کہا جی جنگل میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں خاموش تھیں۔ سمجھ آ گیا لطیفہ؟ 2 عورتیں، اور اس سے بڑا لطیفہ ہوگا کوئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی بولتی ہیں، بولنے میں آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، مگر ان سے مقابلہ ہو سکتا۔ ان کی خصوصیت، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کی شان کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی سن رہی ہو تو ناراض نہ ہوں، بھئی ان کی یہ کوالٹی ہے، اسپیشلٹی ہے۔ عورتیں بچہ دیکھنے آئیں گی، ارے ماتھا دیکھ، ناک دیکھ، پاؤں دیکھ، ہاتھ دیکھ، فلانے، ملانا بھی شروع کر دیں گی، یہ ماں جیسے، یہ خالہ جیسے، یہ پھو، حالانکہ وہ اپنے جیسا بھی نہیں ہے اس وقت۔ ہوتا ہے نا؟ تھوڑی سی آپ کی تفریح بھی کر دوں، بولتی ضرور ہیں۔ جو تعریف کریں گی بولو ماں خوش ہوگی یا نہیں؟ ماں نے صرف جانا ہے، ماں نے بنایا نہیں ہے۔ ذرا دھیان دینا بات پہ، ماں نے صرف بنایا مگر خوش ہو رہی ہے۔